بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا علم اللہ کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، کہاں ہیں میرے شریک؟ تو وہ کہیں گے، ہم آپ سے اظہار کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے، اور جنہیں وہ پہلے پکارتے تھے وہ ان سے ناپید ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ انسان آسودگی مانگ مانگ کر تو تھکتا نہیں، لیکن جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو مایوس ہوتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کی لذت چکھائیں تو ضرور کہتا ہے، یہ تو میرا حق تھا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے اللہ کے ہاں یقیناً بھلائی ہے۔ حالانکہ کفار کو ان کے اعمال کے بارے میں ہم ضرور بتائیں گے وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور انہیں بدترین عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، پھر تم اس سے انکار کرو، تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا یہ وصف کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے؟ آگاہ رہو، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہا میم عین سین قاف۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلوں کی طرف بڑا غالب آنے والا، حکمت والا اللہ وہی بھیجتا رہا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہ عالی مرتبہ عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ ہی بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنایا ہے، اللہ ہی ان کے اعمال پر نگہبان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عربی قرآن بھیجا ہے تاکہ آپ مکہ اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والوں کو تنبیہ کرے، اور اجتماع قیامت کے دن کے بارے میں بھی تنبیہ کرے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس روز ایک گروہ کو جنت جانا ہے اور دوسرے گروہ کو جہنم جانا ہے۔
اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ سرپرست بنا لیے ہیں؟ پس سرپرست تو صرف اللہ ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، وہی میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے خود تمہاری جنس سے تمہارے لیے ازواج بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے۔ اس طرح سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کی ملکیت ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی اور تنگی دیتا ہے۔ وہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکین کو وہ بات ناگوار گزری ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ اور یہ لوگ اپنے پاس علم آنے کے بعد صرف آپس کی سرکشی کی وجہ سے تفرقے کا شکار ہوئے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے بارے میں شبہ انگیز شک میں ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعوت دیں، اور جیسے آپ کو حکم ملا ہے ثابت قدم رہیں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں، اللہ ہی ہمیں ایک جگہ جمع کرے گا، اور باز گشت بھی اسی کی طرف ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے مان لیا گیا ہے، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی دلیل باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے برحق کتاب اور میزان نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک آ گئی ہو۔ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت یقیناً برحق ہے۔ آگاہ رہو، جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے
رزق دیتا ہے، اور وہی بڑا طاقت والا، بڑا غالب آنے والا ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہو، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہاں ہو، ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ کیا ان کے پاس ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے دین کا ایسا دستور فراہم کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اور اگر فیصلہ کن وعدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالموں کو اپنے اعمال کے سبب ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ کہہ دیجئے، میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا، قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے؟ بس اگر اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو نابود کر دیتا ہے اور اپنے فرامین کے ذریعے حق کو پائیداری بخشتا ہے۔ وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے یقیناً خوب واقف ہے، اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے، اور ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ایک مقدار سے نازل کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر نگاہ رکھنے والا ہے، اور وہ وہی ہے جو ان کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز قابل ستائش ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر خوب قادر ہے۔ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ اور سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو یہ سطح سمندر پر کھڑے رہ جائیں۔ ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کے اعمال کے سبب تباہ کر دے اور وہ بہت سے لوگوں سے
درگزر کرتا ہے تاکہ ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو علم ہو جائے کہ ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے۔ بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین اور زیادہ پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کو لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات باہمی مشاورت سے انجام دیتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی سے ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے لینا جائز ہے۔ پھر کوئی درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ یقیناً ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے، بس ایسے لوگوں پر ملامت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ملامت تو بس ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جس نے صبر کیا اور درگزر کیا تو یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے نظریں چرا کر دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وقت ایمان لانے والے کہیں گے خسارہ اٹھانے والے یقیناً وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو، ظالم لوگ یقیناً دائمی عذاب میں رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے ایسے سرپرست نہ ہوں گے جو ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اپنے پروردگار کو لبیک کہو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے اپنے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت یہ انسان یقیناً ناشکرا ہو جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نرینہ اولاد عطا کرتا ہے، یا جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے۔ وہ یقیناً بڑا جاننے والا، قدرت والا ہے، اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے ماں سوائے وہی کے
یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کوئی پیام رساں بھیجے، بس وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے امر میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے اسے روشنی بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ آگاہ رہو، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہا میم، اس روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو، اور بلا شبہ یہ مرکزی کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس برتر پر حکمت ہے۔ کیا ہم اس ذکر قرآن کو محض اس لیے تم سے پھیر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اور پہلے لوگوں میں ہم نے بہت سے نبی بھیجے ہیں، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، بس ہم نے ان سے زیادہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیا اور پچھلی قوموں کی سنت نافذ ہو گئی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے بڑے غالب آنے والے علیم نے انہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو، اور جس نے آسمان سے پانی ایک مقدار میں نازل کیا، جس سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور آمادہ کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر بیٹھو، پھر جب تم اس پر درست بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز اولاد بنا دیا، یہ انسان یقیناً کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا، حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بیٹی کا مژدہ سنایا جاتا ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کی تھی، تو اندر ہی اندر غصے سے پیچ و تاب کھا کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیور ناز و نام میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی، اللہ کے حصے میں ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا انہوں نے ان کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس قرآن سے پہلے کوئی دستاویز دی ہے جس سے اب یہ تمسک کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا
اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا، مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کے نبی نے کہا خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ وہ کہنے لگے جو کچھ دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ، چچا اور اپنی قوم سے کہا جنہیں تم پوچھتے ہو ان سے میں یقیناً بیزار ہوں، سوائے اپنے رب کے جس نے مجھے پیدا کیا، یقیناً وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ نے اس توحید پرستی کو ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ان کافروں کو فوری ہلاک نہیں کیا، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دی، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واشگاف بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ اور جب حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے، اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی کی معیشت کو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم ہی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کافر لوگ سب ایک ہی جماعت میں مجتمع ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی سے، اور ان کے گھروں کے دروازوں اور ان تختوں کو جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی اور سونے سے بنا دیتے، اور یہ سب دنیاوی متاع حیات ہے، اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے ہاں اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور جو بھی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ شیاطین انہیں راہ حق سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے۔ جب یہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی ہے۔ اور جب تم ظلم کر چکے تو آج ندامت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، عذاب میں یقیناً تم سب شریک ہو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنا سکتے ہیں، یا اندھے کو، یا اسے جو واضح گمراہی میں ہے راستہ دکھا سکتے ہیں؟ بس اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا بھی لیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس سے تمسک کریں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ان قریب تم سب سے سوال کیا جائے گا، اور جو پیغمبر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ معبود بنائے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ پس موسیٰ نے کہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور جو نشانی ہم انہیں دکھاتے تھے وہ پہلی سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا کہ شاید وہ باز آ جائیں، اور عذاب دیکھ کر کہنے لگے، اے جادوگر، تیرے پروردگار نے تیرے نزدیک تجھ سے جو عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق ہمارے لیے دعا کر، ہم یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم نے عذاب کو ان سے دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے لیے نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو بے توقیر ہے اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا؟ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ یکے بعد دیگرے کیوں نہیں آئے؟ چونکہ اس نے اپنی قوم کو بے وقت کر دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، وہ یقیناً فاسق لوگ تھے۔ بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں قصہ پارینہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے اس پر شور مچایا اور کہنے لگے، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے عیسیٰ کی مثال صرف برائے بحث بیان کی ہے، بلکہ یہ لوگ تو جھگڑالو ہیں۔ وہ تو بس ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے نمونہ قدرت بنا دیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ فرشتوں کو جانشین بنا دیتے، اور وہ عیسیٰ یقیناً قیامت کی علامت ہے۔ بس تم ان میں ہرگز شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان کہیں تمہارا راستہ نہ روکے، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور عیسیٰ جب واضح دلائل لے کر آئے تو بولے، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور جن بعض باتوں میں تم اختلاف رکھتے ہو انہیں تمہارے لیے بیان کرنے آیا ہوں۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے۔ کیا یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگاروں سے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے،
یہ وہی ہوں گے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے۔ انہیں حکم ملے گا تم اور تمہاری ازواج خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے سامنے سونے کے تھال اور جام پھرائے جائیں گے اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفس خواہش کرے اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ جو لوگ مجرم ہیں یقیناً وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، ان سے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے، اے مالک، پہرے دار، تیرا پروردگار ہمیں ختم ہی کر دے۔ تو وہ کہے گا، بے شک تمہیں یہیں پڑے رہنا ہے، بتحقیق ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر حق سے کراہت کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے کسی بات کا پختہ عزم کر رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم بھی مضبوط ارادہ کرنے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہاں، اور ہمارے فرستادہ فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاکیزہ ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ بس انہیں بیہودہ باتوں میں مگن اور کھیل میں مشغول رہنے دیجیے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہ وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کچھ اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو علم رکھتے ہوئے حق کی گواہی دیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں انہیں کس نے خلق کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اور اللہ جانتا ہے رسول کے اس قول کو۔ اے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس ان سے درگزر کیجئے اور سلام کہہ دیجئے کہ ان قریب یہ جان لیں گے۔ ہا میم، اس روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ہی تنبیہ کرنے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے، ایسا امر جو ہمارے ہاں سے صادر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا مقصود تھا۔ رسول کا بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر، وہ یقیناً خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے۔ اگر تم یقین رکھنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی
तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब है, लेकिन ये लोग शक में पड़े खेल रहे हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन का इंतजार करें जब आसमान नुमाया धुआं लेकर आएगा जो लोगों पर छा जाएगा। यह अजाब दर्दनाक होगा। वो फरियाद करेंगे, हमारे परवरदिगार, हमसे ये अजाब टाल दे, हम ईमान लाते हैं। उनके लिए नसीहत कहां सूदमंद है, जबकि उनके पास वाज़े बयान करने वाला रसूल आया था। फिर उन्होंने उससे मुंह फेर लिया और कहा, यह तो तरबियत याफ्ता दीवाना है, हम थोड़ा सा अजाब हटा देते हैं, तुम यकीनन वही कुछ करोगे जो पहले किया करते थे। जिस दिन हम बड़ी कारी ज़रब लगाएंगे, हम उस दिन इंतकाम लेने वाले हैं। और बातहकीक उनसे पहले हमने फिरऔन की कौम को आजमाइश में डाला और उनके पास एक मुअज़्ज़ज़ रसूल आया। उस रसूल ने कहा कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूं और अल्लाह के मुकाबले में बरतरी दिखाने की कोशिश ना करो। मैं तुम्हारे पास वाज़े दलील लेकर आया हूं और मैं अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह में आ गया हूं इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे दूर रहो। बस मूसा ने अपने रब को पुकारा कि ये मुजरिम लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया, बस मेरे बंदों को लेकर रात को चल पड़े, यकीनन तुम लोगों का पीछा किया जाएगा। और समंदर को शिगाफ्ता छोड़ दीजिए, उनके लश्करी यकीनन गर्क होने वाले हैं। वो लोग कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और उम्दा महलात और नेमतें जिनमें वो मजे लेते थे। ये किस्सा इसी तरह वाक़े हुआ और हमने दूसरों को उन चीजों का वारिस बना दिया। फिर ना आसमान और जमीन ने उन पर गिरिया किया और ना ही वो मोहलत मिलने वालों में से थे। और बातहकीक हमने बनी इसराइल को जिल्लत आमेज अजाब से नजात दी, यानी फिरौन से, जो हद से तजावुज करने वालों में बहुत ऊंचा चला गया था। और बातहकीक हमने उन्हें बनी इसराइल को अपने इल्म की बुनियाद पर अहले आलम पर फौकियत बख्शी, और हमने उन्हें ऐसी निशानियां दी जिनमें सरी इम्तिहान था। ये लोग जरूर कहेंगे कि ये सिर्फ हमारी पहली मौत है, फिर हम उठाए नहीं जाएंगे। बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को दोबारा जिंदा करके पेश करो। क्या ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और उनसे पहले के लोग? उन्हें हमने हलाक किया क्योंकि वो सब मुजरिम थे। और हमने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है को खेल नहीं बनाया। हमने उन दोनों को बस बरहक पैदा किया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यकीनन फैसले का दिन उन सब के लिए तयशुदा है। उस दिन कोई करीबी किसी करीबी के कुछ काम ना आएगा और ना ही उनकी मदद की जाएगी, मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। यकीनन वो बड़ा गालिब आने वाला, रहम करने वाला है। बेशक ज़कूम का दरख्त गुनहगार का खाना है, पिघले हुए तांबे की तरह है जो शिकमों में खौलता है। जिस तरह गर्म पानी खौलता है, उसे पकड़ लो और जहन्नुम के बीच तक घसीटते हुए ले जाओ, फिर उसके सर पर खौलते हुए पानी का अजाब उंडेल दो। चख अजाब, बेशक
تو جہنم کی ضیافت میں بڑی عزت والا، اکرام والا ہے۔ یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اہل تقوی یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، حریر اور دیبا پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا، اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے کی فرمائش کریں گے۔ وہاں وہ پہلی موت کے سوا کسی اور موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے فضل سے ہوگا۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ بس اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منتظر رہیں، یقیناً یہ بھی منتظر ہیں۔ حامیم، اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے، حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری خلقت میں اور ان جانوروں میں جنہیں اللہ نے پھیلا رکھا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کی آمد و رفت میں، نیز اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر زمین کو اس سے زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق سنا رہے ہیں۔ پھر یہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر جھوٹے گنہگار کے لیے۔ وہ اللہ کی آیات کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سن تو لیتا ہے، پھر تکبر کے ساتھ ضد کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور جب اسے ہماری آیات میں سے کچھ کا پتہ چلتا ہے تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے وہ انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنایا تھا، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی سخت سزا ہوگی۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ غور کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ ایام اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں، تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی،
اور ہم نے انہیں اہل عالم پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں امر دین کے بارے میں واضح دلائل دیے، تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد میں آ کر اختلاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر دین کے ایک آئین پر قائم کیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر چلتے رہے اور نادانوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے۔ بلا شبہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم تو یقیناً ایک دوسرے کے حامی ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا حامی ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ برائی کا ارتکاب کرنے والے کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو ایک جیسا بنائیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے؟ بس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے، اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پوری وضاحت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو ان کی حجت صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں جمع کیا جائے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، اور ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ہماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے رہتے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی تو نمایاں کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں گمان سا ہوتا ہے،
اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں، اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو گئیں، اور جس چیز کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا، اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ اس جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ بس ثنائے کامل اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں بڑائی صرف اسی کے لیے ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔